ناظرین، کراس چیک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی معیشت کی بدحالی اور پھر ایک انڈیسائسونیس کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا، دروازہ کھٹکھٹانا ہے نہیں کھٹکھٹانا ہے، بالآخر اصولی طور پر یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کا اعلان ہمارے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو واشنگٹن کے اندر بات چیت ہوئی، اس کے اندر یہ بات اصولی طور پر ایک ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ ہمیں پروگرام قبول ہے، قرضہ جات منظور ہیں، اور اسی ماہ کے آخر کے اندر آئی ایم ایف کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا۔ اور بقول اسد عمر صاحب کے جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی واشنگٹن جانے سے پہلے، تو فل اسٹاپ اور کاما جو ہے وہ یہاں پہ لگیں گے، جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کو اوورکم کیا جائے گا۔ 6 سے 8 بلین یا ارب جو ڈالر ہیں اس کے درمیان کوئی رقم ہوگی جس کی منظوری ہوگی اس مہینے کے آخر میں۔ اور ساتھ ساتھ میں سب سے بڑا سوال اور تشویش کہ جو ملک کو اس وقت معیشت کے درپیش ہے مسائل، کہ اس کے اندر کیا ہوں گی شرائط اور کتنی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس سے قبل آئی ایم ایف کے پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی جا چکی ہے، نون لیگ بھی جا چکی ہے، لیکن اس وقت کیا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ مختلف ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بجلی اور گیس کے بڑھتے ہوئے جو بل ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ایک انفلیشن جو ریٹ ہے وہ بھی ڈبل ڈیجٹس کراس کر رہا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، روپے کی بے قدری ہے، اور ساتھ ساتھ میں اپوزیشن اور حکومت کے مابین معیشت پر سیاست ہو رہی ہے، کتنی جائز کتنی ناجائز، کون ذمہ دار؟ ماضی کی حکومتیں جنہوں نے حکمرانی کی اس پہ کئی دہائیوں میں معیشت کی بدحالی کا، یا پھر موجودہ حکومت ریفارمز کرنے میں ناکام رہی یا اسٹیپس لینے میں ناکام رہی؟ یہی بحث ہے، یہی الزامات کی بوچھاڑ ہے، لیکن عوام کو درپیش جو مسائل ہیں وہ کافی سنگین ہیں۔ اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ آگے چل کے کس طرح ہماری جو بگڑی ہوئی معیشت ہے، کیا اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور پاکستان کی جو بگڑی ہوئی معیشت ہے وہ ہم کس طریقے سے ایک صحیح ڈگر پہ لے کر آئیں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی رسپیکٹڈ پینلسٹ موجود ہیں۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ماہر معاشیات، جانا مانا نام، ٹی وی پر آپ ان کے تجزیے سنتے ہوں گے، ان کے کالمز پڑھتے ہوں گے۔ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، رکن اقتصادی مشاورتی کونسل، اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر ہیں، ایس ڈی پی آئی کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کے کالمز بھی آپ دا نیوز اخبار میں پڑھتے ہوں گے۔ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ، جو سابق وزیر خزانہ پنجاب کی ہیں اور نون لیگ کے ساتھ منسلک ہیں، اس وقت ممبر قومی اسمبلی ہے، اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس پر اس کی ممبر بھی ہیں، اور ابھی جب پارلیمنٹریز کو اعتماد میں لیا گیا تو یہ وہاں پہ موجود تھیں، اسد عمر صاحب اور حماد اظہر صاحب نے جو بریف کیا پارلیمنٹریز کو۔ لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، یہ شرائط جو ہے وہ آئی ایم ایف کی کیا سخت ہے؟ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا، گیس کے بل ہیں، شارٹ فال ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے آگے قدم بڑھایا جائے گا آئی ایم ایف کے پروگرام کو گلے لگا کے؟ یہ تو یقینی طور پہ اگر یہاں پہ کوئی حکومتی ترجمان ہوتے تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جو میرا اپنا خیال ہے، آئی ایم ایف دیکھیں آپ سے کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی اور اخراجات میں توازن لے کے آئیں، اور پھر آپ ایک ہوم گرون سلوشن کوٹ ان کوٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کریں گے، اور اپنے اخراجات میں کمی کے لیے یہ سٹیپس ہم لے رہے ہوں گے، اور کسی ایک فگر پہ آپ ایگری کر جاتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ آپ کتنا رکھنا چاہ رہے ہوں گے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ آمدنی بڑھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ظاہر آپ کو یا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوتا ہے یا ٹیکس ریٹس بڑھانے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ڈار صاحب کی اگر پالیسیز کو دیکھیں تو 4 سالوں میں ایف پی آر کا جو ٹیکس ریونیو تھا وہ ڈبل ہو گیا، لیکن نمبر آف ٹیکس پیئرز میں کوئی خاطر خواہ اس حساب سے اضافہ نہیں ہوا۔ تو اس سے آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ شاید ٹیکس بیس اس طریقے سے نہیں بڑھ سکا، جو ٹیکسیبل ٹیکس اویڈرز تھے ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جا سکا۔ اخراجات کم کرنے کے لیے ایک تو آپ کو، اور پھر آمدنی بڑھانے کے لیے آپ کو ایکسپورٹ بڑھانا ہے، آپ کو انویسٹمنٹ کی مواقع جو ہیں وہ پیدا کرنے ہیں۔ اخراجات کم کرنے کے لیے کچھ تو جو بلیڈنگ اور اوزنگ جو ہمارے اکانومی کے کرونک وونڈز ہیں ان کو بند کرنا ہے۔ اس میں آپ کی انرجی سرکولر ڈیٹ ہے، آپ کی لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جو گورننس کی وجہ سے یا میل گورننس کی وجہ سے نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کرٹیل کرنا ہے۔ تو آئی ایم ایف میں آپ جب بھی جا رہے ہوں گے تو بیسیکلی تو آپ کو کسی بھی نمبر پہ ایگری کرنا ہوگا، جو بھی حکومت بتائے گی کہ
انہوں نے کتنا فسکل ڈیفیسٹ ایگری کیا ہے اور اس حساب سے میچ کرنا ہے کہ ریونیو کہاں سے بڑھانا ہے, اخراجات کہاں سے کم کرنے ہیں. اگر آپ شرائط کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایف اگین خود سے کوئی شرائط سچ نہیں دے رہی ہوتی, آپ خود کمٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور جو شرائط پاسبل ہو سکتی ہیں وہ حکومت رضاکارانہ طور پہ وہ تو پچھلے 8 ماہ سے کر رہی ہے. تو اگر آپ پچھلے 8 ماہ سے دیکھیں تو آپ کو جو انرجی ٹیرف ہے اس میں انکریز نظر آیا ہے, آپ کو انٹرسٹ ریٹ کے اندر 5.6 سے ڈبل ڈیجٹس ہو گیا ہے. وہ میرا خیال ہے انٹرسٹ ریٹ والا اسٹیٹ بینک کی کرنٹ اپروچ سے بہت زیادہ ایگری نہیں کر رہا. وہ میرا خیال ہے کہ دس از ناٹ دا ٹائم کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے, لیکن اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ عام شہری سے ایک عام پاکستانی کے لیے پوچھیں کہ جی زندگی کیوں کر مشکل ہوگی, تو وہ رضاکارانہ طور پہ وہ ان اسٹرکچرل ایشوز کو جو کرونک وونڈز ہیں ان کو ہیل کرنے کے لیے حکومت کچھ نان پاپولر ڈیسیژن آلریڈی کر رہی ہے. ٹھیک. اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بڑھ کے کوئی آئی ایم ایف کی شرط جو ہوگی وہ. اچھا, یہ ڈاکٹر فیروز سلیم صاحب جو ہم شرائط جو ہمیں تھوڑی بہت جو بھی ہے کیا ہو سکتی ہیں شرح سود کا, اور جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کی بات کر سکتے ہیں, یعنی کہ اسٹیل مل ہے, پی آئی ہے جو خسارے میں ہے, ہر حکومت روتی ہے, پھر وہ روتی ہوئی شکل عمارتوں کی ویسی ہی بدحالی رہتی ہے, اور کہاں کہاں خسارے بڑھ گئے ہیں اس کے. بجلی گیس کے نرخوں میں اضافہ یا ٹیکس کلیکشن کے اندر اضافہ, یہی شرائط ہو سکتی ہے؟ 5 شرائط میجر شرائط تھیں. پہلی تو یہ تھی کہ آپ نے ٹیکس کا بیس جو ہے وہ تقریباً 13% کرنا ہے جی ڈی پی کا, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً 5.4 خرب روپے کا ٹیکس کا ٹارگٹ رکھنا ہوگا. ابھی ہم تقریباً 4 خرب پہ بیٹھے ہیں, تو ٹیکس بہت سارا اضافی وہ کہہ رہے ہیں بڑھائیں. بجلی کا کوئی 140 ارب روپے کا جو خسارہ ہے وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ صارفین کے اوپر ڈال دیں. اس کا مطلب ہے کہ بجلی کے ریٹ بڑھیں گے, ٹیکس کا ریٹ بڑھے گا, اور گیس کا جو خسارہ آ رہا ہے وہ گیس کمپنیوں کا خسارہ وہ بھی آپ صارفین کے اوپر. اچھا, گیس کا سر 150 ارب کا 157 کا خسارہ چل رہا ہے, 1500 ارب جو ہے وہ بجلی کا لگ بھگ ہے, 1600 ارب پہ چل گیا. جی سر, یہاں پہ میرا خیال ہے کہ کچھ لین دین ہو جائے گا آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ کے درمیان. جو 2 چیزیں اٹک رہی ہیں ابھی تک میرے تجزیے میں, وہ یہ ہے کہ روپی اور ڈالر کا جو میکنزم ہے. آئی ایم ایف کبھی بھی اپنی تاریخ میں کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی ایک ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتا کہ آپ 150 پہ کر دیں یا 160 پہ کر دیں. دے آلویز ٹاک اباؤٹ اسٹرکچر میکنزم, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت, وزارت خزانہ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ایکسچینج مارکیٹ میں مداخلت نہ کرے, انٹرونشن نہ کرے. یہاں پہ ابھی پورا ایگریمنٹ نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ چائنا کے حوالے سے جو قرضہ جات ہیں ان کو پوری طرح شفاف کیا جائے, ٹرانسپیرنٹ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ نہیں کیا گیا. آئی ایم ایف والے ایک ڈیٹ سسٹینیبلٹی انالیسس کرتے ہیں. جس ملک کو انہوں نے قرضہ دینا ہو پہلے اس کا ڈیٹ کا بوجھ نکالتے ہیں کہ وہ ڈیٹ دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا. تو یہ آخری 2 شرائط جو ہیں یہاں پہ میرا خیال ہے معاملہ پھنسا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ظاہر بات ہے کہ آپ نے سارا جو ہے وزن, جو سیاسی وزن ہے وہ ڈالا ہوا ہے معیشت کی بدحالی پہ. پہلے آئی ایم ایف میں جانا ہے نہ جانا ہے, اب چلے گئے ہیں, تو اب آپ کو قبول ہے یا ابھی بھی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملات بہت سنگین ہو گئے ہیں اور آئی ایم ایف کے جو پیکج ہے اسے معاملات سدھرنے والے نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اویس, میرا تو خیال یہ ہے کہ اس میں ڈیلی ڈیلنگ میں اکانومی نے بڑی کاسٹ برداشت کری ہے کہ ہمیں جانا ہے نہیں جانا ہے. میرا اپنا خیال تھا کہ ان کو پرومپٹلی چلا ہی جانا چاہیے تھا. دیکھیے سچویشن کیا ہے, تقریباً جو چیزیں آئی ایم ایف چاہتا ہم سے وہ ہم کر کے بیٹھ گئے, تو کاسٹ تو ہم نے بیئر کر لی. جو بینیفٹ ہم نے ملنا تھا کہ لو کاسٹ فنڈنگ مل جاتی, فنانسنگ مل جاتی, وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملا. تو یہ کچھ عجیب سی سچویشن پہ ہم اکانومی کو رکھے رہے ہیں کافی عرصے سے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ آگے بڑھے, جو اب بات سب نے سننے میں آ رہی ہے کہ فائنلی آئی ایم ایف سے ہو گیا ہے. ہمیں فائنانس منسٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں جو آپ سے ملاقات ہوئی, بریف کیا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی انہوں نے ابھی کہا ہے کہ ہم بہت کلوز ہیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو گئی, اور یہ کہ اینڈ آف اپریل وہ آ رہے ہیں. اب دیکھیے جب سائن ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کیا ہے شرائط ان کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ قریب ہو گئی ہے. یعنی یہ بات ان کی کلیم نہیں ہوئی ہے کہ ساری چیزیں طے ہوئے ہو گئی ہیں, ورنہ تو پھر ٹیکنیکل مشن کیوں آ رہا ہوتا. آئی ایم ایف پہ جانا ہے یہ تو اب طے ہے.
اسی وقت طے تھا, اگر ہم کر لیتے تو بہتر ہے. اب تو انفیکٹ مجھے یہ سوالات بھی میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ آپ کس اماؤنٹ کے لیے جا رہے ہیں, بیکاز آپ نے اتنے عرصے ڈیلے کرنے کے بعد اس کی اماؤنٹ کو بھی جیسے کہنا چاہیے نا 6 سے 8 کی بات ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ دس از انف. اچھا ڈاکٹر عائشہ صاحبہ, جو میں ڈاکٹر عابد صاحب سے کہ یہ بھی تو ہے ڈاکٹر عابد صاحب کہ آپ کا IMF سے ہو تو جو دوسرے جیسے فار ایگزامپل ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, ان کے ساتھ ایک آپ کی راہ ہموار ہوتی ہے. از اٹ ٹرو ٹو سجیسٹ کہ وہ فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے مستقبل میں؟ آپ دونوں اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. ورلڈ بینک کے ساتھ ADB کے ساتھ آپ کے باقی جو بائی لیٹرلز ہیں, ایک لیٹر آف کمفرٹ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے, پلس آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے, اگر آپ کو اپنے سکوک بانڈ یا آپ کو اپنے اوورسیز بانڈ کچھ سیل کرنے ہیں تو IMF میں جائے بغیر اس وقت اس پہ بہت ہائی آپ کو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ دینا پڑتا مارک اپ. اب اگر آپ کے پاس لیٹر آف کمفرٹ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا مارک اپ, چونکہ اس کا رسک فیکٹر اتنا کم ہو جائے گا, اس کا مارک اپ جو ہے وہ آپ کے لیے یقینی طور پہ وہ کم ہوتا ہے. سو اس کے انڈائریکٹ بینیفٹ جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر عائشہ صاحبہ, جس طرح اپوزیشن نے آڑے ہاتھوں لیا ہے تحریک انصاف کو, مجھ جیسا ایک جو اکانومسٹ نہیں ہے, جس کی آپ لوگ سارے ایکسپرٹس ہیں, تو آپ کی طرح نالج نہیں ہے, لیکن یہ تو بات بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ مشرف صاحب جب چھوڑ کے گئے تو 5,800 ارب قرضے تھے, بیرونی قرضے. جب پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تو 14,000 ارب کے لگ بھگ تھے بیرونی قرضے, اور جب نون لیگ چھوڑ کے گئی تو 24,000, 6,000 اور PTI کا دعویٰ 30,000 ارب کا ہے. تو بہت کچھ لینا دینا ماضی کی حکومتوں کا بھی ہے, تو یہ بہت سارا تحریک انصاف پہ ڈالنا آپ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے معیشت کی بدحالی کا؟ دیکھیے بہت ساری معیشت کی بدحالی جو ہے وہ اسٹرکچرل فیکٹرز کی وجہ سے, جو آج یہ اس گورنمنٹ, پچھلی گورنمنٹ, اس سے پچھلی گورنمنٹ کی بھی نہیں, پچھلے 70 سال کی جو نیگلیجنس ہے یا جو ہم نے ٹریک میں اکانومی کو نہیں ڈالا ہے, وہ اس کا نتیجہ ہے. تو یہ کہنا کہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہی 7 مہینے میں یا پچھلی گورنمنٹ کر کے گئی, یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے. ہم نے بہت ساری, دیکھیں ایز اے نیشن ہم اپنے مینز کے بیونڈ رہ رہے ہیں, ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں جتنے ہم اخراجات کر رہے ہیں. تو ہم جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, چاہے وہ فسکل سائڈ ہو یعنی وہ ڈومیسٹک سائڈ ہو, ہماری ریونیو اتنے نہیں جتنے اخراجات ہیں. ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی یہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کی ارننگز اتنی نہیں ہیں ہماری جتنا ہمارا ڈیمانڈز ہیں. تو یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا. اور ایک بات اور آگے بڑھاؤں جو آپ نے ابھی پہلے پوچھی کہ باقی جو ڈیولپمنٹ بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو IMF کے لیٹر کی وجہ سے بہت کمفرٹ ملتا ہے. اور اس سال میں بھی یہ جو ابھی تک فسکل ایئر گیا ہے, جو ہمیں ملنا تھا وہ نہیں مل پایا, اور اس کی وجہ سے ہمیں قرض زاد باہر سے اور لینے پڑے. صحیح ہے. میں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, جو میں بات کرتا تھا ڈاکٹر عائشہ سے اور ڈاکٹر عابد صاحب سے بھی, کہ ماضی کی حکومتوں کا بوجھ بہت زیادہ معیشت پہ پڑا ہوا ہے, اور کچھ تحریک انصاف کی سمت کا تعین کرنے میں لڑکھڑانا, تو یہ دونوں مل کے یہ اس وقت بدحالی معیشت کی ہے. ٹھیک, دونوں آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار ہیں؟ درست کہہ رہے ہیں, دونوں ذمہ دار ہیں جی. اور یہ بتائیے گا کہ ابھی عاطف میاں صاحب نے ایک ظاہر بات ہے, آپ بھی ابھی بتا رہے تھے پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ انہوں نے ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا کہ کرپشن جو ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے اس حالت کا یا پھر نااہلی, اور اس کا رزلٹ میرے خیال میں نااہلی پہ نکلا 40 اور 60%. دیکھیے اس پہ لوگوں نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ 60% کرپشن کا ڈالا ہے اور 40% نااہلی کا ڈالا. لیکن ڈاکٹر عاطف میاں نے کہا کہ میں مائنورٹی اوپینین جو ہے اس سے ایگری کرتا ہوں. اچھا, یہ فرق ڈالا. دیکھیے اتنا کمپلیکس کر دیا معاملہ. آپ عام آدمی وہ اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہ رہا کہ معیشت کے اوپر بوجھ PMLN ڈال گئی تھی یا پیپلز پارٹی ڈال گئی تھی. اب یہ 8واں 9واں مہینہ چل رہا ہے. جو اشاریے عام آدمی استعمال کرتا ہے وہ صرف 2 کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت بازار میں مہنگائی کا کیا حال ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت میری روزگار غیر یقینی تو نہیں ہو رہی, میرے محلے میں باقی لوگوں کا کیا حال ہے, ان کی نوکریاں ختم تو نہیں ہو رہی. آسان ترین, آپ کو کسی کو معیشت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی.
وہ خود سمجھ جاتا ہے, you feel it, کہ اس وقت حکومتی معاشی پالیسیز جو ہیں وہ صحیح سمت میں ہیں یا نہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جیسے آپ کی جی ڈی پی گروتھ گرتی ہے صحیح, تو دو ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے. پہلا ایفیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ بے روزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں جو آفیشیل جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 6% ان امپلائمنٹ چل رہی ہے, اس میں تقریباً 11 لاکھ مزید اضافی لوگ بے روزگار ہو گئے پچھلے 9 سے 10 مہینوں میں, بیکاز آپ کا جی ڈی پی گروتھ نہیں کی جا. تو عام آدمی کا تعلق یہ ہے کہ بھئی روزگار کی شارٹیج ہوتی چلی جا رہی. اور دوسرا اشاریہ جو عام آدمی استعمال کرتا ہے وہ مہنگائی کا ہے. اب اگر مارچ 2018 میں جو مہنگائی کا سرکاری ریٹ چل رہا تھا, آفیشیل ریٹ, وہ 3% تھا, اب وہ 9 پہ پہنچ گیا, یعنی کہ 3 گنا مہنگائی جو تیز رفتاری پہ چلی. کہ عام آدمی کا پرسپیکٹو. میں بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر عابد سلیح صاحب, جو عاطف میاں صاحب ورلڈ ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں, انہوں نے جو ابھی ایک ہیرلڈ میگزین کے اندر ایک آرٹیکل لکھا ہے, اس کے اندر کچھ 3-4 انہوں نے بتائی ہیں کہ پی ایم ایل این کا کتنا لینا دینا تھا. ایک تو انہوں نے, ہم جب بریک سے آئیں گے تو ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمت کتنی تھی, اسحاق ڈار صاحب کی انفیچویشن ڈالر کو کم رکھنے کی کتنی تھی, اور کس طریقے سے وہاں پر کچھ غلطیاں ہوئیں جس کا بوجھ ابھی بھی ہے. اور انہوں نے جو ہیڈ لائن ہے, وائی پاکستان از بیک ان ٹربل ود بیلنس آف پیمنٹ, تو اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, اور بات کر رہے ہیں ملک کی معیشت کی بدحالی کی. آئی ایم ایف کے پروگرام کی قبولیت اصولی طور پہ کرنے کی, اور اس کے بعد پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے اور کیا مضمرات ہوں گے. بات ہوتی تھی ڈاکٹر عابد سلیح صاحب کے کس طرح عاطف میاں صاحب نے پریویس گورنمنٹ کے جو 2-3 پوائنٹس, ایک تو ظاہر بات ہے کہ ہم مختلف پروگرام پہ بات کرتے رہے ہیں کہ آئل کی پرائزز جو ہے وہ $100 سے ہمیشہ کم رہی ہیں پورے دوران, لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں اس کو کر سکے. دوسرا یہ کہ آپ آرٹیفیشلی اگر روپے کی اور اس کی پیرٹی کو, ڈالر کی پیرٹی کو اگر آپ نیچے رکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں پریشر اکانومی پہ ہوگا. تیسری بات انہوں نے ایک کہا کہ ڈارز انسسٹنس آن کیپنگ این اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ disproportionately hurt exports. اور پھر اس کہا کہ it is well known that high net borrowing from abroad leads to real exchange rate appreciation which further restricts export growth. All of these elements have combined to generate the current balance of payment crisis. وہ سی پیک کے حوالے سے بات کریں کہ آپ اس سارے جو فیکٹرز ہیں اسے ایگری کرتے ہیں؟ جی میں یقیناً اس سے ایگری کرتا ہوں, اور بلکہ میں نے لاسٹ ویک اس پہ این اوور ڈیو اسٹچ اپنا میں نے آرٹیکل لکھا بھی تھا, اور اس میں میرے آرگومنٹس بھی ایگزیکٹلی یہی تھے کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ بہت خوش قسمت تھی جو ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز کے حوالے سے اگر دیکھیں, خواہ وہ $22 پر بیرل تک تیل کی قیمتوں کا جانا ہو, یا آپ کو ون آف جو 3G 4G کی پیمنٹس مل رہی تھیں, یا سی پیک کا جو ایک دم سے انفلو آیا تھا. اب ہوا یہ کہ روپے کو آرٹیفیشلی اوور ویلیو رکھنے کے لیے $24 بلین اسٹیٹ بینک سے جب آپ اوپن مارکیٹ میں سیل کریں گے تو اور وہ ڈالر آپ کے اپنے کمائے ہوئے نہیں ہیں, نہ وہ ایکسپورٹس کے ذریعے آئے ہیں, نہ وہ ریمیٹنسز ہیں, نہ وہ آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. صحیح. بارو $24 بلین جو ہیں جب آپ اوپن کرنسی مارکیٹ میں صرف اس لیے سیل کر دیں کہ آپ اپنے روپے کو اس مستحکم دیکھنا چاہ رہے ہیں, $110 پر ڈالر ایکویٹی سے پیرٹی ریٹ سے نیچے دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ وہی ہونا تھا جو کہ اس وقت برداشت کرنا پڑ رہا ہے. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے جو موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف میں جانے کے لیے جو ڈیلے کیا, یا باقی جو ان کے کچھ پالیسیز جو تھی جو غلط گئیں, اس کو آپ بری الزماں نہیں ٹھہرا سکتے. لیکن جو مین چیز جو کہ آج ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, اب ہوتا کہ جب آپ روپے کو اوور ویلیوڈ رکھتے ہیں, آپ کو اپنی امپورٹ بہت سستی لگنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس آرٹیفیشیل بائنگ پاور آتی ہے. ہر امپورٹڈ چیز جو ہے جب آپ کو سستی لگے گی تو لوکل چیزیں چھوڑ کے آپ امپورٹڈ چیزوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, لوکل انڈسٹری ہرٹ کر رہی ہوتی ہے. اور یہ ایک حفیظ پاشا صاحب نے ابھی اپنی کتاب میں اس کو ویری ریئر ڈچ ڈیزیز کا نام دیا ہے. ڈچ ڈیزیز اکانومی میں ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک سیکٹر کی گروتھ کر رہے ہیں اور باقی سیکٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے نیگیٹو جا رہے ہیں. لیکن یہ والا جو تھا جس میں کہ آپ روپے والے انڈیکیٹر کو اوور ویلیو رکھ کے تو آپ
باقی سارے جو اکنامک گینز ہو سکتے تھے ان پہ کمپرومائز کیا ہے، اور آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو کہ ابھی آئندہ آنے والے چند سالوں میں مزید پریشان رکھے گی اس حکومت کو. جی ڈاکٹر عائشہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو پالیٹکس ایک اگلی ایک فیز ہے وہ یہ ہے کہ معیشت پر ٹوٹ پڑو ایک دوسروں پر. تو یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. ہم تو جنرل ایوب خان کے زمانے سے یہ تاریخ میں اگر نظر ڈالیں تو یہی مسئلہ رہتا ہے کہ جی معیشت کو امپروو کرنا ہے، معیشت کو امپروو کرنا ہے، چاہے وہ جنرل مشرف ہوں، چاہے وہ PPP حکومت ہو، نون لیگ حکومت ہو. یہ جو نون لیگ کا جو حکومت کے دوران جو اتنا سارا بوجھ پڑا ہے اکانومی پہ، وہ بھی ریئلائزیشن ہے نون لیگ کے کیمپ میں کہ یہ ہوا ہے ہم سے؟ کیونکہ اگر محمد زبیر صاحب کا ان کی ایک کوٹ تھا جو ڈیلی ٹائمز میں اس وقت چھپا تھا، انہوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب نے کہیں نہ کہیں ہمارے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب ان کو ڈاک میں رکھا اس اکنامک سچویشن کا. آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس صورتحال؟ دیکھیے میں اب آپ سے فرینک بات کروں گی. میرا خیال یہ ہے کہ ہم جو اکانومی کو جہاں بہت سے پازیٹیوز دے کے گئے ہیں وہاں ایک حد ہم سے کوتاہی بھی ہوئی ہے جس کا لاسٹنگ افیکٹ ہے، جیسے آلریڈی بتایا گیا. یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے اکانومی کو بہت ہائی گروتھ پہ ڈال دیا. 5.8% گروتھ رہی جس کی وجہ سے امپلائمنٹ بڑھی، جس کی وجہ سے غربت کم ہوئی، تو بڑا پازیٹیو تھا. یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے جو اکانومی کو ختم کر رہا تھا، انرجی شارٹیج تھا، انرجی کرائسس، اس کو پورا اوور کم کیا. ہم نے جنریشن 11,000 میگا واٹ کی جنریشن دی ایڈیشنل اکانومی کو، جس سے ہمیں جو کرپلنگ افیکٹ تھا وہ ختم ہوا. یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے جو ٹیررزم کا جو ٹیبو تھا، جو سارے انویسٹرز کو باہر لے کے جا رہا تھا، اکانومی کو بہت ہی اچھا آپ کنٹینیو کیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ. یہ کہ جو بجلی کے جو منصوبے تھے وہ آخری وقت میں جلدی میں لگائے، ظاہری بات مسئلہ تھا، لیکن یہ نہیں دیکھا، نظر انداز کیا کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کس طرح. فار ایگزامپل اس وقت کوئی مجھے ایکسپرٹ بتا رہے تھے، انرجی کے ایکسپرٹ، کہ سولر کا جو بجلی ہے سولر سے وہ اگر آپ 4 سینٹس پر یونٹ لیتے ہیں، لیکن پچھلی دور حکومت کے اندر درجنوں سینٹس پر وہ ہوا. تو اس سیاسی بنیادوں پر کہ جی کرنا ہے تو کہیں وہاں پہ زیادہ اخراجات بھی ہوئے. لیکن آپ بات کنٹینیو کیجیے گا. میں اس پہ بھی آپ کو ضرور رسپونڈ کروں گی، اس لیے کہ سولر کا زیادہ کام ہمارے پنجاب میں ہی ہوا ہے، میں وہاں پہ تھی. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ جہاں انفلیشن کم تھا، امپلائمنٹ گروتھ زیادہ تھی، امپلائمنٹ ہو رہی تھی، غربت کم ہو رہی تھی. سی پیک کا اتنا بڑا منصوبہ آیا جس کو گلوبلی گیم چینجر کہا جا رہا تھا، انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. جو پرابلم ہمارے ساتھ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے واقعی اوور ویلیوڈ رکھا ایکسچینج ریٹ کو، جس کی نیگیٹو امپلیکیشنز آئیں، اور ایکسپورٹ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ پائی جتنی تیزی سے اسے بڑھنی چاہیے تھی. تو مکسڈ پرفارمنس رہی. اور یہ ضرور تھا کہ اس چیز کو اتنا ایمفیسائز نہیں کرنا چاہیے تھا اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ کو جتنا ہم نے کیا. لیکن جو جاتے ہوئے نیون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس نے یہ کریکٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور ایکسپورٹ بوسٹ ہونے لگی تھی. اب میں آپ سے ذرا سولر کی بات کر لوں 1 منٹ. میں آپ سے آتا ہوں. میں اگر آپ کو ایک جملہ بولیں تو ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب سے. دیکھیے سولر انرجی جب ہم نے رینیوبل انرجی کے منصوبے لگانے شروع کیے، اس کی میں خود وٹنس ہوں، ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بلایا کہ آئیں رینیوبل انرجی میں آئیں، سولر انرجی پہ آئے. کوئی نہیں آیا. تو ہم نے پہلا جو سولر پلانٹ لگایا وہ بہاولپور کا ہمارا سولر پارک تھا. اس پہ بھی بہت اعتراضات، اس پہ بھی بہت. میری گزارش سنیے، وہ ADP سے لگایا گیا ہمارے پروونشل ڈیولپمنٹ پلان سے، تاکہ ہم ڈیمونسٹریٹ کر سکیں یہ ڈویبل ہے پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، آپ نے یہ بات سنی کہ ماضی کی حکومت، ظاہر بات ہے انہوں نے کنسیڈ بھی کیا ڈاکٹر عائشہ نے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ جو ڈائریکشن ہے وہ ماضی کی حکومت اور اس حکومت کے دوران بھی کہیں ایک ڈگر پہ نہیں لگتی نظر آ رہی؟ ایسے ہی لگ رہا ہے آپ کو سر؟ دیکھیے میں سمجھتا یہ ہوں کہ معیشت اور سیاست میں ہمیں کچھ تفریق رکھنی چاہیے. ہم اپنی معیشت کو سیاست میں ملا دیتے ہیں. بالکل. دیکھیے پچھلے 25 سالوں میں جاپان میں کوئی درجن بھر وزرائے اعظم آئے ہیں، مطلب بڑی انسٹیبلٹی رہی ہے سیاسی اعتبار سے وہاں پہ بھی، لیکن ان کی جو معاشی پالیسی ہے وہ ان ٹریک ہے، وہ چلتی رہتی ہے. تو جیسے ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا، تو کسی قسم کا میثاق معیشت اگر کر ڈالیں کہ ہم نے سیاست لڑنی ہے لیکن معیشت کے اوپر نہیں لڑنی. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو معیشت ہے وہ ریلی ٹائٹینک میں سوار ہے.
اور سامنے آپ کو برف کا تودہ صاف نظر آ رہا ہے، اور جو اس وقت ہوا تھا کہ جو کپتان تھا ٹائٹینک کا، اس کو جیسے ہی برف کا تودہ نظر آنا شروع ہوا اس نے سپیڈ مزید تیز کر دی تھی، اور کیوں کر دی تھی اس کا جواب آج تک ڈھونڈنے والوں کو نہیں مل پایا۔ یہاں پہ بھی کچھ ایسی سچویشن نظر آ رہی کہ تودہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے، معیشت 21 کروڑ پاکستانیوں کی ٹائٹینک میں سوار ہے، اور ہم اس کی سمت موڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ غلطیاں بے شمار ہوئیں۔ دیکھیے عام آدمی پہلے 3 مہینے تو اس چیز کا مارجن ضرور دیتا ہے، جو بھی حکومت آئے گی وہ سارا بوجھ پرانی والی حکومت پہ ڈال سکتی ہے، لیکن 8ویں اور 9ویں مہینے میں اگر مہنگائی بھی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہو، بے روزگاریاں بھی بڑھ رہی ہوں، تو پھر یہ کہہ دینا کہ یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کا یا PMLN کا کیا کرتا تھا، یہ عام آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، اور جب آئیں گے آخری سیگمنٹ میں 2 نکات پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ عام آدمی پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے اس سے کندھوں سے بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے اس مہنگائی کا، اس سارے بدحالی کا معیشت کی، اور دوسری کہ کیا معیشت پر سیاست سے احتساب کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، اور بات کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کی حال کی اور اس کی بدحالی کی، اور ساتھ ساتھ میں IMF کے پروگرام کے بعد کس طرح اس کی شکل ہوگی، خد و خال کس طرح ہوں گے پاکستان کی معیشت کے، اور عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ ڈاکٹر عابد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس طرح پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اور پروگرامز میں زیادہ تر ٹیکنیکل بات چیت تو ہوتی نہیں ہے، زیادہ تر بات ہوتی ہے ٹماٹر کی قیمت، پیاز کی قیمت، مٹر کی قیمت، چکن کے گوشت کی قیمت، مٹن کی قیمت، تو یہ جو صورتحال ہے کہ جو ایک ہے نا لائف کا جو کاسٹ ہے، کاسٹ آف لیونگ ہیز ریزن ٹو 30 to 37%، تو یہ اس میں کمی آپ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کس طرح کے میجرز لینے ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر معیشت اتنی اچھی نہیں جتنی کہ یہ حکومت کہہ رہی ہے، تو آئی کین سے آن ریکارڈ کہ یہ اتنی بری بھی نہیں جتنی کہ اس وقت پروپیگیٹ کی جا رہی ہے۔ صحیح، ہمیں تھوڑا سا اس کی پازیٹیو سائڈ کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، اور مہنگائی اور جو اقتصادی اس وقت جو پینفل میئرز لیے جا رہے ہیں، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اکنامک ڈائریکشن جو ہے کسی نہ کسی حکومت کو آ کے یہ کریکٹیو میئرز لینے تھے، اگر ہم نہیں لیتے تو آنے والے 5 سال اس سے زیادہ برے ہوتے۔ جو مہنگائی کی بات ہے، اب آپ نے خود فرمایا جو مختلف کموڈٹی کی جو پرائسز، CPI ابھی جو دی گئی ہے، جو انفلیشن کا دیا گیا، جو نمبر دیا گیا ہے، مجھے اس کی کیلکولیشن پہ تھوڑا سا اعتراض ہے۔ جو پچھلے ماہ مارچ کی جو ادارے شماریات نے جو دیا 60% جو ہے اس کا، وہ تو ہوتا ہے آپ کی سٹیپل پرائسز، سٹیپل فوڈ کی، جس میں ویٹ، شوگر کین آتا ہے، اور آپ کا ہاؤس رینٹس۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں سے پراپرٹی میں سلم ہے، تو ہاؤس رینٹ آپ کے ریفلیکشن ہوتا ہے کہ پراپرٹی کی ویلیو کتنی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے سپریم کورٹ نے سارے دفاتر کو گھروں سے نکال دیا ہے، پراپرٹی میں سلم جا رہا ہے، تو ہاؤس رینٹ جو ہے اس میں اتنا ہوش ربا اضافہ، میرا خیال ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کو ری چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے گندم اور چینی تو آپ سبسڈی دے کے باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اگر آپ وہ اس کو باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اس میں بھی اضافہ جو ہے اگین، اور جو گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا تھا اس کی ویٹیج 85% انہوں نے کر دی تھی اسٹیٹ بینک نے، جو کہ اگین ایک فلا تھا۔ اس وقت اس اصل ایشو یہ ہے کہ رمضان میں اگر PTI کی حکومت جن اشیاء کا آپ نے ذکر کیا اس کی قیمت کنٹرول کر جائے تو اس کی پاپولیرٹی واپس آ سکتی ہے، اور ان قیمتوں میں اضافے کا نہ تو ڈالر مزید ایماندار ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور قیمتیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اور بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ٹماٹر جو ہے وہ 40 سے 260 پہ جائے گا تو اس کا ڈالر کی قیمت میں اضافے سے تم لنک، کوالٹی کنٹرول اور پرائس۔ اب دیکھیں ڈیزل میں آپ کا ٹوٹل کتنا ریٹ بڑھا ہے، 111 روپے سے ڈیزل 117 روپے پہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اٹس لیس دین 6%، اور اگر اس کو بیس بنا کے قیمتیں جو ہیں وہ 60% بڑھا دی جائیں، بالکل ٹھیک، اٹس پیورلی ایڈمنسٹریٹو میئر جو کہ پروونسز کو کنٹرول کرنا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ، یہ جو میثاق معیشت کی بات کر رہے تھے، یہ اسد عمر صاحب سے جو ہمارا انٹریکشن ہوا اس میں بھی انہوں نے بات کی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس سیاسی انتشار کے ماحول کے اندر معیشت پر ساری پارٹیز بیٹھیں اور ایک اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت کا ہاتھ بٹائیں یا حکومت کو مشورے دیں؟ کوئی اس طرح کا ہے پلان؟ دیکھیے، جب یا ممکن ہے
دیکھیے جب اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی تو پہلی اسپیچ جو لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب کی تھی، انہوں نے اس میں آفر کیا تھا کہ آئیں جس طرح ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا اسی طرح ہم چارٹر آن دی اکانومی بناتے ہیں، ہم سب مل بیٹھتے ہیں. تو گورنمنٹ نے اس وقت تو ہمیں زیادہ جسے کہنا چاہیے اس بات کو سیریسلی نہیں لیا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اتنا بڑا آفر تھا. اب میں دیکھیے جب تک ہم یہ کریں گے نہیں اور معیشت کو اور سیاست کو ساتھ گڈ مٹ کرتے رہیں گے، کہیں کوئی پروگریس ہونے والی نہیں ہے. اس وقت ہمیں اگر پاکستانی 208 ملین پاکستانیوں کا سوچنا ہے تو ہمیں ان کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے اس طرح کی کچھ پیش رفت کرنی پڑے گی. لیکن پہل کرے گی گورنمنٹ. سنسیئرٹی شو کرنا ہے گورنمنٹ کو، ذمہ داری ہے ان کی ہے. وہ آ ہی نہیں رہے ہیں ٹیبل پہ. یعنی اگر ٹیبل پہ آئے اور آن کے کہیں، آن کے دیکھیں نا اب IMF سے ہوم گرون پیکج تھا، وہ کہاں ہوم گرون پیکج لے کے گئے؟ ہم سے تو کچھ نہیں شیئر کیا. وہ ہوم گرون ریفارم پیکج اگر بیٹھتے اور شیئر کرتے تو بات آگے بڑھتی. ڈاکٹر فیروز سلیم صاحب، دو صرف آپ سے یہ ظاہر بھی کنکلوڈ کر رہے ہیں پروگرام کو. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے اس ماحول کے اندر اپوزیشن پارٹیز اور حکومت کا مل کے معیشت کے مسئلے پہ، جو آپ بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کہہ رہی ہیں نا میں نفی میں کہہ رہی ہیں اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا میں آپ سے سپلیمنٹری سوال پوچھوں گا اور اس پہ پروگرام کا اختتام کروں گا کہ احتساب کا عمل اس معیشت کی سیاست سے متاثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پہلے آپ یہ بتائیے گا کنسنسس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہونا چاہیے. اس وقت جتنے بھی لوگوں نے PMLN کو، پیپلز پارٹی کو، PTI کو ووٹ ڈالا ہے وہ سبھی بڑی شدید قسم کی تکلیف میں ہیں. ان کی تکلیف میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 8 مہینوں میں، کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی. بے روزگاری کے حوالے سے دیکھ لیں اور مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں. اگر یہ سارے سیاستدان سنسیئر ہیں اپنے ووٹرز کے حوالے سے اور اپنے ذاتی مفاد اور اپنے پارٹی کے مفاد سے بالاتر ہو سکتے ہیں تو پھر وہاں پہ پہنچنا چاہیے معیشت کی مساق معیشت. دوسرا مجھ سے احتساب والا احتساب کا عمل متاثر ہوگا، اس پہ پھر اختتام. احتساب میں PTI کا نظریاتی حمایتی ہوں اور دو نظریے ان کے جو تھے کہ کرپشن کے خلاف جنگ اور غربت کے خلاف جنگ، ان دو نظریات کی بیس کے اوپر میں ان کا نظریاتی حمایتی تھا اور ابھی بھی ہوں. ہوا یہ ہے کہ احتساب تو جاری رہنا چاہیے، لیکن دنیا کی شاید میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو سب سے ڈرپوک چیز ہوتی ہے وہ پیسہ ہوتی ہے، چاہے وہ روپے کی شکل میں ہو یا ڈالر کی شکل میں ہو. یہاں پہ سرمایہ کاروں کو ڈرا دیا گیا ہے اور پیسہ جو ہے، پیسے والے لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ لے کے معیشت سے بھاگ گئے ہیں. اگر آپ اسٹیٹ بینک کی 2 ہفتے پہلے والی ایک رپورٹ دیکھیں جس میں وہ نوٹس ان سرکولیشن بتاتے ہیں 4.6 خرب روپے کے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. لوگ پیسہ لے کے بھاگ گئے ہیں، اپنے لاکرز میں رکھ لیا ہے، کئیوں نے ڈالر میں کنورٹ کر لیا ہے، گھروں میں رکھ لیا ہے. آخری سر ریمارکس کے احتساب کا عمل متاثر ہوگا اگر معیشت کی سیاست؟ احتساب اور ڈرانا، ان دونوں میں تفریق کرنا زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عابد صاحب کنکلوڈنگ. میرا خیال ہے اس وقت فوکس جو ہے حکومت کا وہ سوشل سیفٹی نیٹس کی طرف ہونا چاہیے اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف ہونا چاہیے. یقینی طور پہ IMF جو ہی فائنل ہوگا پروگرام، اس کا کچھ انفلیشن امپیکٹ ہوگا. بالکل ٹھیک. اور اس انفلیشن امپیکٹ سے جو لوور انکم گروپس ہیں اور جو بلو پاورٹی لائن ہے، اس کے لیے کچھ اسپیشل حکومت کا فوکس جو ہے وہ رکھنا پڑے گا تاکہ اس کا پولیٹیکل کیپٹل بالکل. اگر آپ کو یہ آخری. میں ڈاکٹر سلیری سے بالکل اگری کرتی ہوں. یہ جو احساس پروگرام انہوں نے دیا ہے، میرے خیال سے یہ ایک وش لسٹ ہے جو کہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے. نہ ہمارے لیے فائنینشیل ریسورسز ہیں اس کے لیے، نہ حکومت کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے. ان کو ایک بالکل ٹارگیٹڈ پرائیورٹائزڈ پروگرام لے کے جانا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عام آدمی کو انسولیٹ کر لیں یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ سے. حکومت کو بلا وجہ اور معیشت یا معاشی معاملات پہ یا مسائل پر بلا وجہ ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. بڑے چیلنجز ہیں سامنے، نہ صرف حکومت کو بلکہ پورے ملک کو اور اس ملک میں رہنے والے بسنے والے سارے عوام کو. اجازت دیجیے. خدا حافظ.